مصاہرہ یعنی ازدواجی رشتے سے حرام ہونے والی عورتوں کا بیان۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مصاہرہ یعنی ازدواجی رشتہ بھی نسب رشتہ داری کی مانند ایک کیفیت کا نام ہے جس کا ظہور 4 صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک بیٹے کی بیوی جس کا رشتہ بیٹی کے مشابہ ہوتا ہے، دوسرے بیوی کی بیٹی وہ بھی رشتے میں بیٹی کے برابر ہے، تیسرے باپ کی بیوی جو ماں کی مانند ہے، چوتھی بیوی کی ماں کہ وہ بھی ماں جیسی ہے۔ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیٹی کی بیوی یعنی بہو اور باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں اور بیوی کی ماں یعنی ساس عقد صحیح کے بعد محرمات میں ہو جاتی ہیں، یعنی جن سے شادی حرام ہے۔ چنانچہ اگر باپ کسی عورت سے شادی کر لے تو وہ عورت اس کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے وغیرہ پر حرام ہو جاتی ہیں، اگرچہ اس عورت کے ساتھ باپ کا تخلیہ نہ ہوا ہو۔ اگر بیٹا کسی عورت سے شادی کر لے تو وہ عورت یعنی بہو باپ، دادا، پردادا وغیرہ پر حرام ہو جاتی ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ تخلیہ نہ ہوا ہو۔ لیکن باپ کی بیوی کی بیٹی جو باپ سے نہ ہو وہ بیٹے پر حرام نہیں ہوتی، اور ماں کے خاوند کی بیٹی اور خاوند کی ماں بیٹے پر حرام نہیں۔ نیز باپ کی بیوی کی ماں یعنی سوتیلی نانی اور بیٹی کی بیوی کی ماں یعنی بیٹی کی ساس اور ربیب بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے کی بیوی جو مطلقہ ہو حرام نہ ہوگی۔ بس اگر کسی شخص نے ایک عورت سے شادی کی جس کا کوئی بیٹا دوسرے خاوند سے ہو اور اس بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو تو وہ مطلقہ عورت اس لڑکے کی ماں کی خاوند یعنی سوتیلے باپ کے لیے حلال ہے۔ اگر ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت کی ماں اور نانی اور اس سے اونچے درجے کی یعنی پڑ نانی وغیرہ حرام ہو جائے گی، ہاں اس عورت سے تخلیہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ لیکن اس عورت کی بیٹی حرام نہ ہوگی جب تک اس عورت سے تخلیہ نہ ہوا ہو۔ احناف کہتے ہیں کہ عقد فاسد سے حرمت مصاہرہ یعنی وہ حرمت جو ازدواجی تعلق سے ہوتی ہے وہ عائد نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر ایک شخص نے کسی عورت سے عقد فاسد یعنی ناقص نکاح کر لیا تو اس عورت کی ماں اس شخص پر حرام نہ ہوگی۔ جن امور سے حرمت مصاہرہ عائد ہوتی ہے وہ 4 ہیں۔ اول یہ کہ نکاح صحیح قاعدے کے مطابق ہوا ہو، دوسرا یہ کہ مباشرت ہوئی ہو خواہ باقاعدہ نکاح کے بعد یا عقد فاسد کے بعد یا زنا کے طور پر، تیسرا لمس یعنی خواہش نفسانی کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگانا، چوتھے جنسی اعضاء پر نظر جمانا۔ مباشرت کے قابل تسلیم ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ زندہ کے ساتھ ہوئی ہو، اگر یہ حرکت مردہ کے ساتھ ہوئی تو اس کی بیٹی حرام نہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وہ عورت ایسی ہو جس پر جنسی خواہش کی تحریک ہوتی ہو، اور یہ وہ ہے جس کی عمر 9 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ چنانچہ اگر بالفرض چھوٹی عمر کی کسی لڑکی سے شادی کی اور اس سے مباشرت کر لی، پھر اسے طلاق دی اور عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے اس کی شادی ہوئی، اس سے لڑکی پیدا ہوئی، تو اس لڑکی سے اس کا پہلا خاوند شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اس لڑکی کی ماں سے اس شخص نے اس کی صغیر سنی میں شادی کی تھی، یعنی چھوٹی عمر میں شادی کی تھی۔ اس طرح اگر چھوٹی عمر کی لڑکی سے زنا کیا تو بدرجہ اولا اس سے جو لڑکی کسی سے شادی کے بعد پیدا ہوگی اس پر حرام نہ ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ مرد کی مباشرت کی وجہ سے اس عورت کی لڑکی کا حرام ہونا اس امر پر موقوف ہوگا کہ وہ مباشرت جنسی ہیجان کے ساتھ کی گئی ہو۔ بس اگر کسی خالی از شہوت یعنی نابالغ لڑکے نے اپنے باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے مباشرت کی تو وہ عورت اس کے باپ پر حرام نہ ہوگی، کیونکہ یہ مباشرت جنسی ہیجان کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مباشرت اندام نہانی سے ہو، مقصد سے نہ ہو۔ اگر مباشرت غیر فطری تھی تو اس عورت کے رشتہ دار اصولی یا فروعی یعنی ماں، نانی اور بیٹی نواسی وغیرہ حرام نہ ہوگی۔ اگر ایک شخص نے کسی مرد کے ساتھ لواطت حرکت غیر فطری کی تو اس مرد کی بیٹی بدرجہ اولا حرام نہ ہوگی۔ واضح ہو کہ جس مباشرت سے حرمت عائد ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جائز حلال مباشرت ہو، بلکہ حیض و نفاس کی حالت میں یا حالت احرام حج میں یا روزہ کی حالت وغیرہ میں بھی مباشرت کرنے سے حرمت مصاہرہ عائد ہو جاتی ہے، یعنی وہی حرمت جو باقاعدہ ازواج کے بعد مباشرت سے ہوتی ہے۔ مس کرنے یعنی ہاتھ لگانے سے جو حرمت مصاہرہ عائد ہوتی ہے اس کے لیے چند باتیں شرط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ دونوں جسموں کے درمیان کوئی شے حائل نہ ہو، یا ہو تو کوئی باریک سی شے حائل ہو جو بدن کی گرمی محسوس کرنے سے مانع نہ ہو۔
دوسرا یہ کہ لٹکے ہوئے یا کھلے ہوئے بالوں کو مس کرنے سے بقول راجح حرمت عائد ہو جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مس کرنا شہوت کے ساتھ ہو، اور شہوت سے مس کرنے کی تعریف یہ ہے کہ اس کے دل میں دھڑکن پیدا ہو اور لذت محسوس کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر عورت یہ کہے کہ اس نے مس کرنے میں لذت محسوس کی تو مرد بگمان غالب اس کی بات کو سچ مان سکے، اور حرمت مصاہرہ عائد ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک شخص کے باپ اور بیٹے کا گمان غالب یہ ہو کہ اس شخص کا یہ کہنا سچ ہے کہ اس نے فی الواقعہ عورت کو ہاتھ لگانے میں لذت محسوس کی۔ اگر باپ یا بیٹا ایسا نہ سمجھتے ہوں تو حرمت مصاہرہ عائد نہ ہوگی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مس کے وقت یعنی مس کی وجہ سے لذت محسوس ہوئی ہو۔ اگر مس کے بعد لذت محسوس ہوئی تو حرمت مصاہرہ عائد نہ ہوگی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مس کے ساتھ انزال نہ ہو گیا ہو، ایسا ہوا تو حرمت عائد نہ ہوگی۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ جسے مس کیا وہ 9 سال سے کم ہو، اگرچہ مس کرنے والے نے شہوت محسوس کی ہو۔ اگر لڑکی صغیر سن یعنی چھوٹی ہے یا بڑی ہے لیکن مس کرنے والے میں بلوغ کے آثار نہ ہو تب بھی حرمت عائد نہ ہوگی۔ دیکھنے سے حرمت مصاہرہ عائد ہونے کی بھی چند شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خاص حلقہ اندام نہانی پر نظر ڈالی ہو، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ عورت ایڑ لگا کر نہ بیٹھی ہو۔ اگر وہ کڑی ہے، ایڑ لگائے بغیر بیٹھی ہے تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور عورت کے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ وہ خاص عضو محسوس کو دیکھے۔ مرد یا عورت کے باقی حصے بدن پر نظر ڈالنے سے حرمت مصاہرہ عائد نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھنے کے وقت شہوت کا ہی جان ہو، جیسا کہ لمس کے بارے میں بتایا گیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عین شرمگاہ دیکھیں، اس کا عکس شیشہ یا پانی وغیرہ میں نظر آئے تو حرمت مصاہرہ عائد نہ ہوگی۔ اسی طرح اس صورت میں بھی عائد نہ ہوگی جب کہ پانی ندی وغیرہ کے کنارے سے اس کا عکس دیکھے، لیکن اگر عورت شفاف پانی کے اندر ہو اور پانی کے اندر سے اس کے اندام کو دیکھا تو حرمت عائد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عین اس کا دیکھنا ہے، عکس کا دیکھنا نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دیکھنے کے ساتھ شہوت ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انزال نہ ہوا ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس کو دیکھا ہے وہ چھوٹی عمر کی نہ ہو یا مردہ نہ ہو کہ اس سے شہوت کو انگیخت نہ ہوتی ہو، اور یا دیکھنے والے میں بلوغ کے آثار نہ پیدا ہوئے ہوں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لمس کرنا یا نظر ڈالنا قصداً ہو یا بھولے سے یا مجبوری سے، بہر صورت حرمت مصاہرہ عائد ہو جائے گی۔ زنا کے ارتکاب سے خون اور دودھ کے رشتہ داروں پر حرمت مصاہرہ عائد ہو جائے گی۔ پس اگر ایک شخص کسی عورت کے ساتھ مرتکب ہوا ہو تو وہ عورت اس شخص کی جڑ اور شاخ یعنی باپ دادا اور بیٹے پوتے وغیرہ پر حرام ہوگی، اور اس گناہ میں ملوث ہونے والے پر اس عورت کی جڑ اور شاخ حرام ہو جائے گی۔ یعنی اب وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، خواہ وہ اس شخص کے نطفے سے ہو یا کسی اور شخص کے نطفے سے۔ اس طرح اس کی بیٹی کی بیٹی وغیرہ سے بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس شخص پر اس عورت کی ماں اور دادی نانی وغیرہ سے نکاح حرام ہے۔ ہاں اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، اور اس کی بہن کی جڑ اور شاخ سے بھی، نیز اس شخص کی جڑ اور شاخ والے اس عورت کی جڑ اور شاخ سے شادی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس شخص یا جو ملوث زنا ہے کا بیٹا اس عورت کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بیٹی باپ کے ناجائز تعلق کا نتیجہ نہ ہو اور نہ وہ لڑکی باپ کی اس ناجائز اولاد کی دودھ شریک بہن ہو۔ پس اگر ایک شخص نے کسی عورت سے ناجائز تعلق قائم کیا اور وہ حاملہ ہو گئی اور اس سے بچہ پیدا ہوا، اور پھر اس نے اپنے اس دودھ سے کسی لڑکی کی پرورش کی، تو اس شخص کی شادی اس لڑکی سے بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ بیٹی کے ساتھ دودھ میں شریک ہونے کے اعتبار سے وہ بھی بیٹی ہو گئی۔ اس طرح وہ لڑکی اس شخص کی جڑ یعنی باپ دادا وغیرہ اور شاخ یعنی بیٹے پوتے پر حلال نہیں، اور وہ اس بیٹی کی مانند ہے جو ناجائز تعلق سے پیدا ہوئی، کہ وہ اس پر اور اس کی جڑ اور شاخ پر حرام ہے، کیونکہ وہ اس کی بیٹی اور اس کا جزو بدن ہے، خواہ اس کے نطفے سے پیدا ہوئی یا اس نے وہ دودھ پیا جو اس کی بیٹی نے پیا۔ لیکن وہ لڑکی اس شخص کے چچا اور ماموں پر حرام نہ ہوگی، کیونکہ وہ اس کا جزو بدن نہیں ہے، اور نہ اس کا نسب اس شخص سے مرتکب زنا کے ساتھ ثابت ہوا کہ چچا اور ماموں پر حرام ہوتی۔
لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس سے مختلف ہے۔ ان کے مطابق ایک شخص کا اپنی بیٹی سے جو اس کے اپنے نطفے سے بطریق زنا پیدا ہوئی ہو شادی کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اگر ایک شخص نے کسی عورت سے زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی اور اس سے لڑکی پیدا ہوئی جو اس کا خون ہے تو لڑکی اس شخص پر حرام نہ ہوگی، کیونکہ زنا کے مادے تولید سے حرمت عائد نہیں ہوتی، اور جس طرح کہ وہ لڑکی اس شخص پر حلال ہے اسی طرح اس کی جڑ اور شاخ پر بھی حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے، بخلاف زانیہ عورت کے کہ وہ اپنے اس بیٹے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اور مائیں حرام ہے، کیونکہ اس فعل حرام سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ نسبت ثابت ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔